میرے دوستوں، ایک اچھی اور کامیاب زندگی کیسے گزاری جائے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو آج سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو اپنی زندگی کے گول سیٹ نہیں کر پاتے، یا جو گول سیٹ کرتے ہیں وہ 3 مہینے سے آگے نہیں سوچ پاتے، پریزنٹ ڈے کے اندر بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ کہتے ہیں کہ وارن بفیٹ سے ایک ینگ چیمپ نے پوچھا کہ مجھے نصیحت کیجیے کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزاروں۔ وارن بفیٹ از ون آف دی ریچسٹ پرسن۔ اس نے انویسٹمنٹ کے تھرو پیسہ بڑا زبردست پیسہ کمایا۔ وارن بفیٹ نے اس کو کہا، یو شوڈ رائٹ یور اوبیٹری اینڈ دین فگر آؤٹ ہاؤ ٹو لیو اپ ٹو اٹ۔ کہ مرنے کے بعد جو الفاظ آپ کے متعلق کہے جائیں گے ان کو لکھ ڈالیے، اور دین اس کے بعد کوشش کیجئے کہ آپ اپ ٹو دیٹ لیول زندگی گزار سکیں۔ میرے دوستوں، مرنے سے پہلے مر جانا، یا لائف آفٹر ڈیتھ، یا بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ از دی سیم۔ اور بیٹری کے متعلق سمجھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ صوفیزم کے اندر مرنے سے پہلے مر جانے کا جو تصور ہے وہ بھی شاید کچھ اسی قسم کا ہے، اور اس میں کس طریقے سے سراغ زندگی موجود ہے۔ اسٹیون کووی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں اس آربیٹری کے بارے میں لکھتا ہے کہ تصور کریں کہ آپ کسی شخص کے فیونرل میں گئے ہیں۔ یہ کرسچن کسٹم بھی ہے، یہ خاص طور پہ یورپ کے اندر۔ آپ کسی کے فیونرل میں گئے ہیں اور ایک تابوت رکھا ہوا ہے جس میں سے مردہ دور سے نظر نہیں آ رہا۔ ہر شخص جاتا ہے، اس مردے کو دیکھتا ہے، ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے، اور پھر منڈپ پہ چڑھ کے، اسٹیج پہ چڑھ کے اس کے متعلق کچھ الفاظ بیان کرتا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں، تابوت کے اندر جھانکتے ہیں تو وہاں آپ ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے اسٹیج پہ جانا ہے اور اپنے متعلق کچھ الفاظ بیان کرنے ہیں۔ کرسچن ٹریڈیشن کے اندر، یورپ کی ٹریڈیشن کے اندر اور امریکہ کے اندر، جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کا تابوت ایسے ہی چرچ کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور ایک ایک شخص، اس کا قریبی شخص، مردے کو آخری دفعہ دیکھتا ہے اور اس کے متعلق کچھ الفاظ بیان کرتا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ آپ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، تو تصور کیجئے کہ جب آپ مر رہے ہوں گے، جب آپ مر چکے ہوں گے، تو کیا آپ اپنی زندگی جس طریقے سے گزارنا چاہتے تھے، جن رولز اور رائٹس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، جس معیار کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، جس عقیدے کے مطابق بیسٹ لائف گزارنا چاہتے تھے، کیا آپ نے وہ گزاری؟ اور دین یو ہیو ٹو ٹریک بیک، کہ اگر آپ وہ گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو ٹریک بیک کر لیں، اور یہی سراغ زندگی ہے۔ میرے دوستو، بچپن میں ہماری کنڈیشننگ اس طریقے سے ہو جاتی ہے، اپنے حالات کی وجہ سے، اپنے واقعات کی وجہ سے، ایونٹس کی وجہ سے، سیٹ بیکس کی وجہ سے، کہ ہمارے ذہن کے اندر منفی خیالات کریٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے کچھ یقین بیٹھ جاتے ہیں کہ میں اچھا نہیں ہوں، میں بہترین نہیں ہوں، اور مجھے برداشت ہی کرنا ہے، میرے حالات کبھی بھی ایسے نہیں بدلیں گے، انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ تو میرے دوستوں، اور ہم اس پریشر کے تحت بالکل وہی ڈیسیژنز لیتے چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھاتے، اور ہم ایسی جگہ پہ جا کے اینڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہم خوش نہیں ہوتے، اور ہم نے حقیقت میں دوسروں کی لڑائیاں لڑی ہوتی ہیں، اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں، اپ ٹو ٹل دیٹ مجھے ٹریک کرنا ہے کہ جب میں مروں گا تو میرا بیٹا میرے متعلق کیا کہے گا، میرا بھائی میرے متعلق کیا کہے گا، میری بہن میرے متعلق کیا کہے گی، اور پھر میں اس کو ٹریک بیک کر لوں گا۔ فار ایگزامپل، اگر میں اپنی مثال دوں تو میں 45 ایئرس کا ہوں، میری ایکٹیو لائف، ورکنگ لائف 15 سال، اور میری جو لائف ہے میکسیمم 25 سال ہوگی۔ 17 سال کی عمر میں لوگ مر جاتے ہیں، 60 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، لیکن تصور کر لیتے ہیں کہ 70 سال کی عمر تک میں فٹ رہتا ہوں، میں ہاتھ پاؤں میرے چلتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت تک مجھے کیا کچھ کرنا ہے، اور اب جو میرے پاس ریمیننگ ٹائم ہے، اس کو میں نے بیسٹ طریقے سے کیسے گزارنا ہے۔ فرسٹ آف آل، آئی ہیو ٹو ٹیک دی رسپانسبلٹی، کہ جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اور اب جو آگے جانے والا ہے وہ میرے ہی ایکشنز، اور میرے ہی اللہ کی رحمت کے ساتھ، رب کی رحمت کے ساتھ، وہ میرے ہی ایکشنز کا رزلٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے چارلی مگر جو وارن بفیٹ کا کولیگ ہے، وہ بھی کچھ اسی طریقے کا کوٹ بیان کرتا ہے، دی اونلی تھنگ آئی وانٹ ٹو نو ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی، سو آئی ول نیور گو دیئر۔ کہ آج جو کچھ میں جہاں پر ہوں، اگر میں وہی حرکتیں، وہی کام اسی طریقے سے کرتا رہوں تو میں کہاں جا کے میں اینڈ اپ ہوں گا، میرا انجام کیا ہوگا۔ دین مجھے کوشش کرنی ہے کہ مجھے وہاں نہیں جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ تمام تصورات، وہ مجھے تمام ایکشنز، وہ میری تمام تھاٹس، وہ میری تمام پلاننگز، وہ تمام ایکشنز جو میں آج لے رہا ہوں، اس سے کچھ ڈیفرنٹ ایکشنز لینے پڑیں گے تاکہ میں مختلف ریزلٹس حاصل کر سکوں، اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکوں۔ تو سب سے پہلے آپ ایک کاپی پینسل لے لیجئے، تو جب آپ کا جو انجام ہوگا وہ کس طریقے کا ہوگا، ویئر یو گوئنگ ٹو اینڈ اپ، اور پھر دین ٹریک بیک۔ اپنا بیسٹ ورژن لکھیے، بیسٹ وے لکھیے،
کہ یہ بیسٹ سچویشن میں ہوگا. فار ایگزامپل میں 45 ایئرس کا ہوں تو میرے پاس بیسٹ لیونگ لائف جو ہے وہ 15 سال ہے, اور اس کے بعد 10 سال بونس کے یا 10 سال ایکسٹرا. 70 سال کی عمر میں 90% لوگ مر جاتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ 60 کی دہائی میں مر جاتے ہیں. تو میں کیا دیکھوں گا کہ آج سے 15 سال بعد جب میں ریٹائر ہو رہا ہوں گا, یا 25 سال بعد جب میں مر رہا ہوں گا, اس وقت تک میں کیا کیا اچیو کر چکا ہوں گا, لوگ میرے متعلق کیا کہہ رہے ہوں گے, اور دین آئی گو بیک, میں اس کو ٹریک بیک کروں گا. ابھی جو اینڈ آف لائف ہے یہ ڈیفائن ہو گئی, اس میں پتہ لگ گیا مجھے کہ میں اپنا انجام اس طریقے کا چاہتا ہوں. تو مجھے دیکھنا 5 سال تک مجھے کیا کرنا ہے, مجھے 3 سال تک کیا کرنا ہے, مجھے 1 سال میں کیا اچیو کرنا ہے, مجھے 3 مہینے میں کیا اچیو کرنا ہے, مجھے اس ویک کیا اچیو کرنا ہے, اور مجھے آج کیا کرنا ہے. دین آئی ہیو ٹو ٹریک بیک, اور دین آئی اسٹارٹ چینجنگ, پوٹنگ ایفرٹ. زندگی ایک دن میں نہیں بدلے گی. جو حالات, جو کچھ ہم نے کل بویا ہے آج ہم کاٹ رہے ہیں, جو کچھ ہم آج لکھیں گے وہ کل کاٹیں گے. اور اس رول کو اپلائی کرتے ہوئے سلولی اسٹیپس لے کے میں وہاں پہنچوں گا جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں, نہ کہ کرنٹ وے آف لائف, کرنٹ فلو میں بہتا ہوا میں کہاں پہنچوں گا. اف یو لائک دس ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. ہمیشہ یاد رکھیے کہ بگن ود دی اینڈ, انجام کو دیکھتے ہوئے شروع کیجیے اور اپنی زندگی کو بہتر کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر.